بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ ایسے ہی ناظرین، شداد نامی ایک شخص یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانے کا ارادہ کیا اور اس ارادہ سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ زبرجد و یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ نے اپنے آیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ دنیا میں بنوائی ہوئی اپنی جنت کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکا۔ ناظرین، اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن میں سورہ فجر پارہ نمبر 30 میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کعب آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب آبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ ناظرین، تفسیر خزائن العرفان میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں سے، عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے استغفار کریں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی باکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، ویڈیو کے پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔